اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کے بارے میں ہے، پاکستان کے حوالے سے ہے۔ پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں شامل ہے جس کے اندر ابھی تک سیاسی ابتری ہمیں نظر آتی ہے۔ 1971 کے بعد اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ ایک بہت بڑا جھٹکا پاکستانیوں کو لگا ہے کہ پاکستان دو لخت ہو گیا، اور اس پاکستان کے دو لخت ہونے کے نتیجے میں ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان دو الگ الگ ملک کی صورت اختیار کر گئے۔ بھٹو صاحب کی صورت میں ایک نیا زبردست قسم کا لیڈر، ویژنری لیڈر ہمارے سامنے آیا، جس نے پاکستان کو آئین دیا اور جس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا ہے کہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اس نے اسلام ہمارا نظریہ ہے اور سوشلزم ہماری طریقت ہے کا زبردست نعرہ لگایا، اور بہت ساری غلطیاں بھی ان سے ہوئیں، اور سیاستدانوں سے عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن یہ حکومت 7 سال سے زیادہ نہیں چل سکی، اور پھر ہمارے وہ تالا آزما اور پھر وہ ہمارے ملٹری حکومت کے بہت سارے لوگ اور پھر سیاستدان آپس میں دستے گریباں ہو گئے، اور پی این اے کی ایک بڑی تحریک چلتی ہے، اور جس کے نتیجے میں سیاستدان پھر کمیونیکیٹ کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ملٹری جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے، اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کر آ جاتے ہیں اور حکمران میں آتے ہیں، اور اسی دوران بھٹو صاحب کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر تالا آزماؤں کو اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کا جمہوری نظام جو ہے وہ رکھا جائے پاکستان کے اندر۔ جونیجو صاحب کی صورت میں ان کو ایک وزیر اعظم ملتا ہے، غیر جماعتی انتخابات کرائے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، جونیجو صاحب آتے ہیں۔ جونیجو صاحب کے بارے میں لوگوں کی اکثر رائے آج بھی موجود ہے کہ ان سے زیادہ شریف آدمی اور ان سے زیادہ بہتر آدمی اور بہت اچھے انسان تھے وہ، اور ایک اچھے وزیر اعظم تھے جنہوں نے آتے ساتھی بہت سارے جو اخراجات تھے ان کی کمی کی، اور بڑی گاڑیوں کو چھوٹی گاڑیوں، حکمرانوں جو وزراء تھے ان کو چھوٹی گاڑیوں پر سفر کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن جناب تالا آزماؤں کو اور ہمارے بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، بہت ساری باتیں ان کی پسند نہیں آئی۔ جب جونیجو صاحب بیرون ملک سفر کر رہے تھے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور بالآخر جناب ان کو ہٹا دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک سیاسی بحران پیدا ہوا، اور اسی دوران ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ ایک طیارے کے حادثے میں اور ان کے ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر غلام اسحاق صاحب کا جو ہے ایک دور شروع ہوتا ہے۔ غلام اسحاق صاحب کے دور میں جو الیکشن ہوئے اس دوران بے نظیر صاحبہ جو ہے پاکستان لوٹی، اور 1988 میں بے زبردست میجورٹی کے ساتھ انہوں نے ایک اچھی میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیتا، لیکن پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب اپنی پی ایل ایم این جو ہے وہ مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ یہاں پر ایک مضبوط حکومت کے طور پر انہوں نے شروع کیا۔ بے نظیر صاحبہ کی حکومت 2 سال سے زیادہ نہیں چل سکی، اور وہ پھر جناب غلام اسحاق خان نے اس کو کرپشن کے اس کے اندر لپیٹ کر ایک نئے الیکشن کا اعلان کیا، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب آئے، اور نواز شریف صاحب آئے ان کو بھی لپیٹ دیا گیا، اور پھر الیکشن ہوا، اور پھر بے نظیر صاحبہ آئیں، اور پھر ان کو فاروق لغاری صاحب نے لپیٹ دیا، اور اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے یہاں 2 ڈھائی سال 3 سال کا سلسلہ چلتا رہا، اور پیپلز پارٹی اور پی ایل ایم این کے درمیان ایک کانفلکٹ، ایک تصادم رہا، آپس میں بیٹھ کر بات کرنے کے سے ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگاتے رہے، اور ہماری جمہوریت جو ہے وہ اسی طریقے سے سڑک پر لٹکتی رہی۔ اور بالآخر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پھر ایک دفعہ تالا آزماؤں کو پھر موقع مل گیا، اور یہ اس وقت موقع ملا جب نواز شریف صاحب ایک بڑی اکثریت کے ساتھ حکمران بن کر آئے، اور انہوں نے آ کر بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عام طور پر پسند نہیں آتی، جیسا کہ عمران خان کے زمانے میں ہوا، جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کہ جب ہم چیلنج کر لیتے ہیں، ہم ایک بڑی ہمارے پاس ایک میجورٹی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی سے بڑی تبدیلی پاکستان کے اندر کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے پاور کوریڈور ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کو ساتھ لگا کر چلنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے، تو پھر آپ حکومت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ حکومت بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت کو لپیٹ دیا گیا، اور طیارہ کیس جو ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے طیارہ سازش کیس کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو لپیٹ دیا گیا اور انہیں جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ اور جناب مشرف صاحب جو ایک دفعہ پھر
حکمرانی کے سیٹ پر بیٹھے، اور اس دوران بہرحال نواز شریف صاحب نے اور بیرونی جو ہمارے دوست ہیں ان کی مدد سے ان کو بیرون ملک جانے میں اور جلا وطن ہونے کا موقع دیا گیا، اور ایک ان کے ساتھ دستاویزات پہ ان کے سائن کرائی گئی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے موجنیات کے 10 کے لیے 15 کے لیے بہرحال ان کو جو ہے ملک سے باہر جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کے متعلق ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ بڑے کنسسٹنٹ آدمی تو ہیں، وہ جناب اس ہمت نہیں آ رہے، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ سیاست کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پھر اپنے لیے جو ہے ایک جگہ بنانے میں پاکستان کے اندر کامیاب ہوئے، اور جناب اور اس دوران جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایل این نے بہت سارے چوٹے کھانے کے بعد جمہوریت کا ایک ڈاکومنٹ جو ہے سائن کیا، اور اس ڈاکومنٹس کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ نہ تم ہمارے خلاف، جب تم حکومت آؤ تو ہم تمہیں کرنے دیں گے، اور جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں حکومت کرنے دینا، اور ہمیں 5 سال پورے کرنے دینا۔ یہ معاہدہ کسی حد تک جو ہے وہ کارگر ثابت ہوا، اور ہم پچھلے آج کی تاریخ تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے یہاں 3 حکومت ہو چکے ہیں، 2 حکومت ہمارے یہاں پر 5 سال نواز شریف صاحب نے پورے کیے، اور پھر 5 سال زرداری صاحب نے پورے کیے۔ لیکن اس دوران جو سب سے بڑا ہوا یہ کہ پھر یہ دونوں پارٹیاں، کیونکہ ان کا تو معاہدہ آپس میں تھا، انہوں نے تو اپنی ٹرمز پوری کی، لیکن جب عمران خان صاحب الیکشن جیت کر آئے تو ان کو ٹرم پوری نہیں کرنے دیا گیا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئی گئی، اور جناب ان کو ہٹا دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں جو سیاسی انتشار برپا ہوا ہے اور معاشی انتظار بھی برپا ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ پھر میں وہ حالات دیکھتا ہوں جو 1977 میں پیدا ہوئے تھے، جب پی این اے کی تحریک اور بھٹو صاحب کی تحریک چل رہی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان سب کو فارغ کر حکومت کرنے کا ارادہ کیا۔ تو خدا نہ خواستہ ایک دفعہ پھر جمہوری ادارے اگر آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے اور اس مشکل صورتحال سے پاکستان کو نہیں نکالیں گے، میں مانتا ہوں عمران خان صاحب آپ کی بہت ساری باتیں درست ہوں گی، لیکن آپ کو بہرحال یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو انہی سیاسی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس یہی سیاسی ادارے ہیں، ہمارے پاس یہی لوگ ہیں، چاہے وہ آپ ان کو جو بھی سمجھتے ہو، لیکن آپ کو اگر سیاست میں رہنا ہے تو آپ کو ان سے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی پاکستان کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے جس میں 11 کھلاڑی آپ کی طرف ہیں اور 11 کھلاڑی ان کی طرف ہیں۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس کے اندر ہر طبقہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو بھی اپنے رویے میں نرمی کرنی پڑے گی، اور اسی طریقے سے حکمران پی ڈی ایم کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، اور یہ بدلے رویے ہی جمہوریت کو دوبارہ پٹری کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ اسی بات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے دو مہمانوں کو دعوت دی ہے، اور آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ مسعود عبدالی صاحب ہوسٹن سے، جو کہ ہمارے زبردست قسم کے جناب سوشل اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور ہمارے انٹرنیشنل افیئرس کے پروگرام میں اکثر و بیشتر جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں، اور بہت زبردست کالمنسٹ ہیں، اور بہت سارے اخبارات کے اندر کالم وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان جناب عمران حق صاحب ہیں۔ عمران حق صاحب کو میں نے اس لیے آج دعوت دی ہے کہ کل میں ایک دعوت کے اندر مدعو تھا، اور وہاں پر جناب عمران حق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی کے اتنے بڑے سپورٹر کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے کچھ گفتگو کی، اور میں نے سوچا کہ یار گفتگو بڑی دلچسپ ہے، کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، اس لیے عمران حق صاحب کو بھی جو ہے نا آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے دعوت دی ہے۔ تو ناظرین پہلے چلتے ہیں، اور مسعود عبدالی صاحب سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ مسعود عبدالی صاحب جو ہے وہ کالم لکھتے ہیں پاکستان کی معاشی حالات، جس کا میں نے ذکر آپ کو انٹرو کے اندر بھی کیا ہے، وہ حالات صحیح نہیں ہیں۔ مسعود عبدالی صاحب جناب، مسعود عبدالی صاحب پہلے جی فرمائیے۔ میں نے کہا کہ مسعود عبدالی صاحب پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالت ہے، اور بہت بڑا تذکرہ چل رہا ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جو جرائد، اخبارات، رسائل، میڈیا، ہر طرف آپ کو جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے خراب ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو، کہ کیا کچھ حالات بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ عارف۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں اعتراف کروں کہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے، میری معلومات اس کے بارے میں بڑے سطحی قسم کی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں ارضیات کا طالب علم ہوں، اور ہم زمین کے نیچے دیکھنے کے قائل ہیں، اور آپ معاشی آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا میرا جو تجزیہ ہے شاید تحقیق پسندانہ نہ ہو۔ پھر عمران حق صاحب یہاں موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی ذرا نازک مزاج ہوتے ہیں جب تنقید کی جائے تو اس لیے میں قبل از معذرت کر رہا ہوں۔
دیکھیں معاشی حالات آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں نہیں ٹھیک ہو، ایک مہینے میں، ایک دن میں، ایک 4 دنوں میں خراب نہیں ہوتے. اس کی بنیادی جو یعنی اس کا آغاز ہوا تھا، عمران صاحب اس کا اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو عمران صاحب کے وقت میں معاہدہ ہوا تھا آئی ایم ایف سے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا تسلسل کے ساتھ، یعنی اس کو ٹیکس اس کو مسلسل بڑھانا تھا، غالباً 50 روپے یا 60 روپے فی لیٹر لیوی بڑھانی تھی. وہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر نہیں کیا گیا. نتیجے طور پہ وہ تیل کی قیمت بڑھتی رہی، اور اس کے بعد جب معاہدہ کیا نئی حکومت نے آ کر کے آئی ایم ایف سے، تو آئی ایم ایف نے پرانے جو ہے وہ بھی قرضے چکائے. انہوں نے کہا بھی وہ اس کو بھی ٹھیک کرو. تو نتیجے طور پر جو پالیسی بنی وہ بڑی تکلیف دہ تھی پاکستانی عوام کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے معاشیات میں، یعنی معاشی ترقی کے لیے سب سے ضروری ہے استحکام ہے، یعنی ہر طرح کا، یعنی اقتصادی استحکام، سیاسی استحکام اور امن عامہ کی صورت ہے. اچھا، امن عامہ کا معاملہ یہ ہے الحمدللہ کہ وہ اتنی خراب نہیں ہے پاکستان میں، جتنی پہلے تھی. اس کے مقابلے ہم لوگ کہیں بہتر ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں ایک خود مختار حکومت ہے ان کی، اور ان کا کسی حد تک کنٹرول ہے. تو افغانستان سے جو ہمارے در اندازی ہوتی تھی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اس میں بہرحال کمی آئی. اچھا، ہو رہا ہے ابھی بھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو یعنی روس اور امریکہ اور ایران جیسے ممالک جو دہشت گردی قابو نہیں پا سکے تو پاکستان کیا کر سکتا ہے. تو ایک مطلب ہے کہ امن عامہ کا صورتحال ہے وہ تو اس میں تو قابو ہے پاکستان میں، کسی حد تک صورتحال بہتر ہے. لیکن جو سیاسی صورتحال ہے بدقسمت، یعنی اس میں کسی ایک جماعت کا قصور اس کے اندر نہیں. ہمارے یعنی آپ نے دیکھا گزشتہ 4-5 سالوں کے دوران سیاست میں، یعنی مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست میں انتہا پسندی آ گئی ہے. لوگ انتہا پسند ہو گئے معاملات کے اندر. اچھا، یہ انتہا پسندی آپ کو برا لگے گا، آپ کے یہاں بھی آ گئی ہے، میڈیا کے اوپر بھی. میڈیا میں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے، یعنی پہلے ہوتا تھا کہ صحافی تجزیہ کیا کرتے تھے، اب صحافی سائیڈ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا صحافی یعنی اس کے تجزیے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو نتیجے طور پر بہت انتہائی سنجیدہ مثال کے طور پہ آپ تو خود ماہر ارضیات ہیں، یعنی تیل کا بحران ہے. یعنی جس سوچے نے جس ملک کے اندر 7 ارب مکعب فٹ گیس روزانہ کی ضرورت ہو اور ان کی پیداوار 3 ارب سے بھی کم ہو، یعنی 2 ارب 80 کروڑ مکعب فٹ. اسی طرح پاکستان جس ملک میں 4 لاکھ بیرل تیل روزانہ کی ضرورت ہو اور ملک کی پیداوار 77,000 بیرل ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فرق کیا ہوگا. تو یعنی یہ ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے توانائی، یعنی جو معاشی جو بحران آیا پاکستان میں، اس کی بہت بڑی وجہ توانائی کا بحران ہے. اچھا، توانائی کے بحران میں 2 مسائل ہیں ہمارے. ایک بات تو ہے کہ جو قیمتیں ہوتی ہیں تیل اور گیس کی، پہلے یہ تھا کہ گیس کا مطلب ہم خود نکالا کرتے تھے پاکستان میں، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے یعنی 3-4-5 سال تک پاکستان میں 6 ارب مکعب فٹ گیس نکلتی تھی روزانہ، اور ہماری ضرورت اتنی تھی تو ہمارا گزارا ہو جاتا تھا اس میں. تو کم از کم گیس کے معاملے میں ہمیں کوئی یعنی مشکل نہیں تھی. لیکن اب گیس کے لیے ہمیں LNG بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے. یعنی ہم جسے کہتے ہیں کہ مایا پیٹرولیم میں درآمد کر رہے ہیں اور گیس جو ہے LNG بھی درآمد کر رہے ہیں. تو نتیجے طور پر یعنی ملک کے اخراجات میں اضافہ ہوا. پھر ایک اور یہ کہ جو معاشی بحران سارے ملک میں آیا، آپ کو معلوم بہت سارے ملازمتیں ختم ہوئی مشرق وسطیٰ میں، تو پاکستان میں آمدنی کا بہت بڑا جو ذریعہ تھا زر مبادلہ کی، وہ ہمارے کارکن ہیں جو بھیجتے ہیں پیسے پاکستان کے اندر، اس میں کمی آئی کسی حد تک. اچھا، پھر ایک اور جو معاملہ ہے توانائی کے بحران سے جو وجہ گیس، آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں جو ذریعہ مبادلہ کا ذریعہ ہے کمانے کا سب سے بڑا پاکستان، جس میں بڑا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو. انہوں نے اپنے یعنی اپنے 3 سال میں بہت ترقی دی ٹیکسٹائل کی صنعت. آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں اور غالباً تھائی لینڈ میں بھی یہ ہوا کہ ان کی فیکٹریاں بند ہوئی، اور بہت سارے جو آرڈر تھے ان کے یورپ کے وہ اس کو نہیں پورا کر سکے، تو وہ کام پاکستان کو مل گیا. اچھا، اس دوران یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پرانے دور میں، نواز شریف زیادہ بلکہ شاہد خاقان عباسی نے ایک معاہدہ کیا تھا LNG کا قطر سے، اور انہوں نے گیس پائپ لائن بھی ڈال دی تھی کراچی سے ملتان تک گیس کے لیے. تو نتیجے طور پر یہ ہوا کہ اکثر جو ہماری ٹیکسٹائل ملیں تھیں انہوں نے اپنا جو ہے اس کو گیس پہ شفٹ کر دیا تھا، اور گیس بہرے سستی ہوتی ہے بجلی سے. تو نتیجے طور پہ ہماری جو ٹیکسٹائل کی مصنوعات تھیں وہ بڑی اچھی رہی، اور پاکستان نے کوئی 6 ارب اور 7 ارب ڈالر ایک مہینے میں 3 سے 3.5 ارب ڈالر ہر مہینے کماتی تھیں فارن ایکسچینج کی شکل میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ملیں. لیکن جب یہ معاشی بحران آیا، معاشی بحران سے توانائی کا بحران آیا، پیسہ نہیں تھا خریدنے کے لیے ہمارے یعنی LNG، تو نتیجے طور پہ یہ ہوا کہ بہت سی فیکٹریاں جو ہے یا تو بند ہو گئیں ٹیکسٹائل کی،
یا انہوں نے اپنے آپ کو سوئچ کر دیا تیل کے لیکن ایک سوال اس میں عبدالی صاحب، جو ایک سوال اس کے اندر بڑا اٹھتا ہے، میں پھر جاؤں گا عمران حق صاحب کی طرف، لیکن میں پہلے اس سوال کو یہاں پر کہ عمران خان کی جو حکومت نے جو اپنا معاشی رپورٹ جب پیش کی تھی، اس کے اندر کچھ ان کے انڈیکیٹرز بہت سارے ایسے تھے جو کہ حکومت کی رپورٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وزارت خزانہ اس میں شامل ہوتی ہے، اور وزارت خزانہ کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ملا کے ایک رپورٹ بنتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے جو کو جی ڈی پی تھی وہ تقریباً کوئی نا 6% کو جو ہے نا وہ ٹچ کر رہی تھی، یا 5.5% پہ تھی۔ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر عمران خان صاحب کی جو رپورٹ تھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بہتری کی طرف نظر آ رہی تھی کہ ایگریکلچر فیکٹرز کے اندر خاص طور پہ شوگر کین ہو گیا، ویٹ ہو گیا، آپ کی اس طرح کی بہت ساری کراپس تھی جو کہ بہتر انداز میں جو ہمیں نظر آئیں کہ وہ اس کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو مطلب ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کا تو آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی انڈسٹریز تھی، ہماری اسٹاک مارکیٹ ایک بہتر پرفارم کر رہی تھی، لیکن آل آف اے سڈن ایسا کیوں ہو گیا؟ میرا سوال ہمیشہ اس یہ، اور میں سوچتا ہوں میں خود ماہر معاشیات نہیں ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اچانک کیا ہو گیا کہ ایک گورنمنٹ ہٹتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پلگ ہٹ گیا، اور وہ تمام چیزیں جو کہ کل تک پازیٹیو بتا رہی تھی اور وہ آج پازیٹیو نہیں بتائی، یا تو وہ ساری باتیں جو پہلے بتائی جا رہی تھی وہ جھوٹ پہ مبنی تھیں اور اختراع تھا اس کے اندر، اور جو رپورٹ گورنمنٹ کے بیوروکریٹس دے رہے تھے وہ غلط تھی، جان بوجھ کے غلط دی جا رہی تھی تاکہ عمران خان صاحب کو جو ایک فیلئر دکھایا جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ جی آپ سے عبدالی صاحب، آپ سے سوال ہے میرا۔ اچھا دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو معاشی حالت خراب ہو رہی تھی، خراب ہوتی چلی آ رہی تھی، اس کا تعلق جو تھا وہ جسے کہتے ہیں عالمی حالات سے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا سیلاب ہر جگہ پر ہے، اور پھر یہ جو روس کی جنگ ہوئی ہے، یعنی روس اور یوکرین کی، اس کی وجہ سے آپ کو مانے کہ بڑی جسے کہتے ہیں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا توانائی کے حوالے سے۔ یعنی انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ اپنے انحصار کم سے کم کرنا چاہتی ہے روسی آئل اینڈ گیس پر، تو انہوں نے بہت زیادہ خریداری شروع کی قطر سے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں صرف ایک مثال دوں، ابھی حال ہی میں پاکستان نے جو ٹینڈر بھیجا اپلوڈ کیا تھا ایل این جی کا، تو اس کا ایک بھی جواب نہیں آیا۔ یعنی کسی کمپنی نے، ہوتا ہے نا مہنگا بیچنا تو اور بات ہے، کسی نے ٹینڈر ہی جمع نہیں کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو آڑتی ہیں ایل این جی کے، ان کے پاس اتنا زبردست آرڈر موجود ہیں کہ وہ اب چھوٹے ملکوں کو یعنی ایل این جی دینے کو تیار نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں چین نے 30 سال کا معاہدہ کیا ہے، اور ابھی جرمنی نے 15 سال کا معاہدہ کیا ہے، اور قطری جو توانائی کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اپنے ایسٹ جو ان کا وہ یعنی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر، تو ہم جو ہے وہ لمبے لانگ ٹرم معاہدے پر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک میں بتاؤں کہ جو ایک خرابی رہی ہمارے کہ وہ جو ہمارے یہاں چور کلچر اور بےمانی اور اس کو پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایل این جی کا ایک معاہدہ اچھا معاہدہ تھا قطر سے، اب اس میں کسی نے کمیشن کھایا، ہو سکتا ہے شاید خاقان عباس نے کمیشن کھایا، اس قدر یعنی افواہ تھی کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ہم نے یہ کیا کہ قطر سے لینے کے بجائے یعنی جو ان کی حکومت اکبر صاحب، جو ان کے جو وزیر جو مشیر پیٹرولیم تھے عمران خان کے، شہزاد اکبر، ہاں نہیں شہزاد اکبر نہیں، ایک اور تھے وہ، ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پیٹرولیم کی جو تھے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی مجھے نام یاد نہ رہا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی ہیوسٹن میں جب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بہت دھاندلی ہوئی، بیماری ہوئی، لہٰذا ہم جو ہے وہ قطر کے بجائے جو ہم اس سے خریدیں گے اسپاٹ مارکیٹ سے۔ اچھا اس زمانے میں قیمتیں کم تھی، اس مارکیٹ سے قیمت باقی بہت کم مل گئی قطر کے مقابلے میں، لیکن اس کے بعد یہ بحران آ گیا اس کا لانگ ٹرم، اصل میں لانگ ٹرم معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ذرا عمران حق صاحب کی طرف چلا جاؤں کہ عمران حق صاحب دیکھیں، اب جو ہم نے ساری گفتگو کی ہے اس گفتگو کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان ایک بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے انرجی سیکٹر جو ہے وہ سب سے بڑا بحران ہے۔ اچھا عمران خان صاحب کی کچھ اچھی باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے اس طرف توجہ دی کہ ڈیم بنائے جائیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی پیش رفت کرنے کی بھی کوشش کی، کوئی نہ کوئی کوشش کی۔ بہرحال وہ کس حد تک، کیونکہ ڈیم کوئی ایک دن اور 2 دن میں تو نہیں بنتے، ظاہر بات ہے اس کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو ایک پیسہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال ایک معاشی بحران۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اس تمام معاشی بحران کے اندر آپ جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ آ جائیں، حکمران بن جائیں، تو پہلے تو آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ حکمران بنے؟ پہلے بتائیں گے۔
اچھا، میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جب سے پاکستان میں نے بڑا ہوا اور میں نے دیکھا ہے پاکستان کو، تو جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہیں وہ سنسیئر نہیں رہی، سوائے یہ کہ ایوب خان تھا، وہ ذرا کافی اس نے کوشش کی تھی، لیکن وہ بعد میں وہ بھی وہ ذرا ڈائیورٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، پھر یہ آئے اپنے بھٹو آئے، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن یہ بھی ڈائیورٹ ہوئے، اور ان کی سنسیئرٹی اور دوسری چیزیں وہ ملک کے لیے نہیں دکھی کہ وہ سچے ملک کے مخلص تھے۔ اس کے بعد پھر یہ بے نظیر اور یہ سب آئے، اور ہم نے ان کو دیکھا، یہ سب لوگ ان کا مفاد صرف اسی میں تھا کہ وہ پیسے بنائیں اور اپنی جائیدادیں بنائیں اور اپنے جو وارثین ہیں ان کو اس میں فکس کریں، تاکہ وہ ان کو بعد میں ان کی جگہ وہ لے لیں۔ تو اس طرح سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، تو اس ہمارے ملک کے لیے سنسیئر لوگوں کی بہت کمی ہے، اور اس میں ایک واحد شخص اور اس کی کچھ ٹیم کے ممبرز مجھے دکھتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ کافی سنسیئر لگتا ہے اور حب الوطن ہے، اور اس کو قوم کا درد ہے، اور وہ اپنے ملک میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ اس نے کوئی جائیداد اپنی نہیں بنائی باہر، اور دیکھیے اپنی فیملی کو بھی اس نے وہاں رکھا ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بات ان کو بھی لا کے یہاں کھڑا کرے، بلکہ وہ ایک ایسے نظام کی طرف جانا چاہتا ہے کہ جس میں جو میجارٹی جس کو وہ کہے کہ ایک تصحیح میں آپ کو کر دوں، بڑی زبردست قسم کی تصحیح ہے عمران حق صاحب۔ جب بھٹو صاحب تھے نا، بھٹو صاحب جب حکمران تھے تو ان کا بھی کوئی بیٹا بچہ جو ہے نا حکومت میں نہیں تھا اس وقت، اور وہ مطلب کوئی ایسی کسی پوزیشن پر نہیں تھا جس پہ وہ نظر آتے ہوں۔ لیکن یہ تمام لوگ جب بے نظیر والد سیاست میں آئیں، وہ جب آئیں جب بھٹو صاحب کا شہادت ہو گئی، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، ان کو پھانسی پہ چڑھا دی گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی پوری فیملی جو ہے نا بڑی زوردار طریقے سے آئی۔ تو اس بات کا بھی امکانات بہرحال موجود ہیں کہ عمران خان کے بیٹے آج تو نہیں آئے ہیں، لیکن کل عوام الناس جو ہے ان کو کندھوں پہ بٹھا کر لے آئے ہیں۔ یہ بھی تو ممکنات میں تو بات ہے نا۔ ہاں، یہ ممکنات میں ہے، بالکل۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی میں کہوں عمران خان کے لیے کہ وہ قوم کو ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ ہمیں ایکچولی کس طرح سے دیکھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی وہ ڈفرینس بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کو یہ لوگ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہمیں کس طرح سے ان لوگوں کو دیکھنا ہے۔ تو ان میں بہت شعور آ رہا ہے پبلک میں، اور جب سچ بات کہی جاتی ہے تو اس میں میجارٹی پیپل جو ہے وہ اس کو دل سے ماننے لگتے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ تو اس طرح سے لوگ اس کے اب پیچھے ہیں، اور بہت دل و جان سے پیچھے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور اس کو لیڈرشپ اس کی کرے اور پاکستان کو آگے بڑھائے۔ اور اس نے شو بھی کیا ہے، جو اپنے 3 سال کا ٹینیور پچھلا تھا، 3 سال کا، اس میں شو بھی کیا ہے، کافی اس نے کوشش کی ہے، لگا رہا ہے، بہت محنت کی ہے، اور اس نے ایکسپورٹ کو کافی بیلنس کیا اپنے ایکسپینس کے مقابلے میں، اور اس نے کچھ اس میں پلس پوائنٹس تھے جو ایکسپورٹ میں آئے۔ اور اس کے بعد جب یہ حکومت آئی ہیں دوبارہ سے، انہوں نے زبردستی چھین کے اس سے وہ لیا ہے، اور وہ بیٹھ گئے اس پہ زبردستی مسلط ہو گئے، اور اپنا ان کا صرف مقصد یہی تھا کہ اپنے جو کیسز ہیں اس کو ختم کرائیں، اور جو پیسہ ان کا جو انہوں نے لوٹا ہوا ہے وہ واپس دینا نہ پڑے، اور اب مزید اور اس میں اور بھی اضافہ ہو۔ تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں عمران حق صاحب، ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ تو مسعود عبدالی صاحب، آپ سے سوال ہے کہ جناب عمران حق صاحب جو بات کریں گے، کامن آدمی اس طریقے سے سوچتا ہے کہ جناب کہ سارے چور ہیں، اور عمران خان کا بیانیہ اور نیریٹو جو ہے وہ بک رہا ہے، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور مسعود عبدالی صاحب سے سوال کرتے ہیں۔
تو ناظرین وقفے سے پہلے جناب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ایک سپورٹر سے عمران حق صاحب، اور وہ بتا رہے تھے ہمیں کہ اور یہی کامن آدمی سوچتا ہے جس طریقے سے عمران حق صاحب سوچ رہے ہیں کہ وہ کامن آدمی ایک امید کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر آنے والے لیڈر کے اندر وہ ایک امید تلاش کرتا ہے کہ شاید یہ لیڈر جو ہے حق کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پاکستان کو آگے بڑھائے گا اور پاکستان کو مشکلوں کی مجدار سے باہر نکالے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بالکل کولو کی بیل کی طرح ایک کنویں کے گرد گھوم رہے ہیں مسلسل 75 سال سے، اور ہمارا سفر آگے کی جانے کی جانے ہے، ہم پیچھے کی طرف آ رہا ہے۔ مسعود عبدالی صاحب میرے ساتھ اور عمران حق صاحب موجود ہیں۔ مسعود عبدالی صاحب، تو یہ جو سفر ہے ہمارا، اور ہم یہ جو میوزیکل چیئر بھی دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر کہ کبھی جناب سیاستدان جو آپس میں بیٹھ کر کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی تالا ازما آتا ہے اور جناب ان سب کی بساط کو لپیٹ کر خود جم جاتا ہے، اور پھر جناب ایک عرصہ اس بات کی تمام سیاستدان مل کے جد و جہد کرتے ہیں کہ جناب اس مارشل لا کو ختم کیا جائے، تاغ ازما کو ختم کیا جائے، جمہوریت کو دوبارہ بحال کیا جائے، بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر کچھ عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت آگے بڑھتی ہے اور پھر وہ جمہوریت پھر اسی مجدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے جہاں وہ پہلے تھی، اور یہی پچھلے 75 سالوں کا سفر ہے ہمارا۔ تو کیا یہ سفر پاکستان کی قسمت میں اور پاکستان کی لوگوں کی قسمت میں کیا اسی طرح کا سفر موجود ہے، یا آگے آنے والے وقتوں کے اندر آپ کوئی امید کی کرن دیکھتے ہیں؟ عمران خان کی صورت میں ایک کرن موجود ہے اور عمران حق صاحب اس کرن کے پیچھے ہیں ایکچولی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، عمران صاحب نے جو فرمائی بات عمران کی مقبولیت کے بارے میں، عمران خان کی مقبولیت کے بارے میں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اتنا مقبول رہنما پاکستان کی تاریخ میں کم ہی آئے ہیں، بہت کم ہے۔ اور دوسری بات، جب بیانیے کی مقبولیت کی بات ہے تو سیاست تو نام ہی ہے بیانیے کا، اصل چیز تو بیانیہ ہے، یعنی سیاست جو ہے وہ تو بیانیے گرد گھومتی ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کا خیال تھا بھٹو روٹی کپڑا مکان بیانیہ تھا، بڑا کامیاب رہا۔ اچھا، مقبولیت کے معراج تو ہم نے کراچی میں دیکھی، الطاف حسین کی شکل میں، صحیح معنوں میں جو کامیابی، جو مقبولیت الطاف حسین کو تھی کراچی میں، ویسے مقبولیت آج بھی عمران خان کو نہیں ہے۔ یعنی لوگ بالکل جان دینے کے تیار تھے، اور جان دی ہے لوگوں نے، نا ہزاروں لاکھوں ہمارے یعنی لڑکے آپس میں لڑکے مر گئے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ قائد کے نام پہ جان بھی قربان ہے، اور انہوں نے کیا ہے سب کچھ۔ اچھا، تو مسئلہ ہے، لیکن یہ لیکن دو تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایک بیان یہ ہے کہ حکومت ختم کی گئی، امریکہ کے تعاون سے زبردستی ختم کی گئی، لوگ مسلط کیے گئے، یہ کہنا دیکھیں میرا خیال ہے کہ ناانصافی استعمال۔ آپ کو پتہ ہے پارلیمانی نظام کے اندر نمبر گیم ہوتا ہے، یعنی وزیر اعظم کو نصف سے ایک ووٹ زیادہ ظاہر کرنا ہے اگر اس کو وزیر اعظم کے نشست پر رہنا ہے۔ آپ کو معلوم 1918 کے انتخابات میں، 2018 کے انتخابات میں عمران خان کو سادہ اکثریت نہیں ملی تھی، یعنی واضح اکثریت نہیں ملی تھی۔ انہوں نے کیا تھا، باپ نہیں تھا ان کے پاس، جی انہوں نے باپ اور ایم کیو ایم اور آف لیگ اور بلوچستان کے مینگل گروپ اس سے مل کر حکومت بنائی۔ اچھا، ہوا یہ کہ یہ چیزیں جوڑ توڑ چلتی رہتی ہیں۔ انہوں نے، یہ کمال ہے زرداری صاحب کا کہ انہوں نے آپ کے علاوہ سب کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس لحاظ سے ان کی جو ہے وہ اکثریت ختم ہو گئی، اور پھر نیا وزیر اعظم منتخب ہو گیا۔ تو یہ کہنا میرا خیال ہے، مجھے ایک منٹ کہتے ہیں، میں آپ کو سوال کا جواب دوں، پاکستان کا مستقبل کیسے بہتر ہوگا، یہ آپ فرما رہے ہیں نا۔ دیکھیں، دنیا میں وہی اقوام ترقی کرتی ہیں جہاں آئین پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ جن ملکوں ہم رہ رہے ہیں، امریکہ اور کینیڈا میں، کیا فرق ہے ہمارے ملک؟ لیکن ان ملکوں میں یہ ہے کہ آئین و قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ صاحب نے بھی جو ہے ریبل کی کوشش کی تھی، اور کیا کہا تھا، غدار ہے، خود ان کی پارٹی نے کو مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں، انتخابات ہو گئے، اب ہم جو ہے وہ ہم پسند نہیں، ہمیں بائیڈن، ہمیں ٹرمپ ہی پسند ہے، لیکن بہرحال جب چونکہ انتخابات ہو چکے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں دھان لی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، ہم اس نظام کو جو ہے وہ تلپٹ نہیں کریں۔ اس سے پیچھے کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، مانیں کہ 2000 کے انتخابات میں ال گور صاحب اور بش کے درمیان مقابلہ تھا، فلوریڈا کی ایک نشست ایک کاؤنٹی کے اوپر فیصلہ ہونا تھا۔ آپ کا پتہ کہ وہ جنوری تک معاملہ چلتا رہا، اور اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ گیا۔ جنوری میں ال گور نے شکست تسلیم کر لی، اور اس نے یہ کہا، اس کے سرعی الفاظ مجھے آتے یاد، اس نے کہا کہ ال گور کے صدر نہیں بننے سے امریکہ کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر جمہوریت پر شک غالب ہو گیا تو امریکی حکومت، امریکی نظام نہیں چل سکے گا۔ اور میں اس لیے
میں اپنے ذاتی مفاد کے اوپر اس ملک کے مفاد کو قربان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جو تبدیلی آئی ہے, یعنی اس کو چاہے عمران خان تسلیم کرے نہ کرے, وہ تبدیلی انہوں نے پیسے خرید کے کیا, یہ مجھے اس بات سے مطلب نہیں, لیکن قانونی طور پر ووٹنگ ہوئی پارلیمان میں اور میجورٹی نے عدم اعتماد کے اظہار کیا. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, یعنی کوئی نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا ہے. یورپ کے ملکوں میں ہر 2 مہینے کے بعد ایک پتہ ہے کہ یورپ کی زیادہ تر حکومتیں مخلوط ہے. وہاں عام طور سے اسرائیل ہماری بہترین مثال ہے, اسرائیل میں 4 سال کے دوران 6 انتخابات ہوئے ابھی 1 مہینہ پہلے, اور وہاں یہی ہوتا ہے, پارلیمان بنتی ہے, اپنی وہ ایک الائنس بناتے ہیں اور اس کا حکومت ٹوٹ جاتی ہے. تو میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی تو نا ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ آئین جو ہے نا وہ دراصل ایک عمرانی معاہدہ ہے, عمران خان والا معاہدہ نہیں, عمرانی معاہدہ ہے. مختلف اقوام کے دوران پاکستان جو ہے وہ مختلف لسانی اکائیوں کا ملک ہے, اور ہم نے یہ معاہدہ کیا 1973 متفقہ طور پر سب مل کر کے, سارے قوموں نے مل کر کے متفق ہے کہ ہم اس دستور کے مطابق اپنی حکومت چلائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم لیکن عبداللہ صاحب جو پرابلم آئین دیکھیں, آئین کی پاسداری ہمارے یہاں, ہم بہت ساری چیزیں جو ریالٹی کا ہماری حصہ ہے, ہمارے یہاں بہت سارے پاور سیکٹرز ہیں جو اپنا پاورز گیم رکھتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے نا پوزیشن برقرار رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تو اس بات کے اندر تو ایک بات کی حقیقت کے اوپر مبنی ہے کہ کسی کے پاس پرابلم ساری یہ آ رہی ہے اس وقت کہ پچھلے 8, 10, 15 سالوں میں کسی کے پاس تسلسل کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر کس طور پر آگے بڑھائیں گے اور کیا ان کے پاس پلان ہے. ایک لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے کل میں جس محفل میں بیٹھا تھا تو میں نے یہی سوال کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے پاس 2 باتیں مجھے ان کی گفتگو میں نظر آتی ہیں جو ان کا معاشی پلان کے طرف جو ایک نظر آتا ہے. نمبر 1 جو بات ان کی نظر آتی ہے مجھے معاشی طور پر, میں یہ عمران خان صاحب سے پوچھوں گا بھی کہ وہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اس کے اوپر ان کا بڑا انحصار ہے کہ وہ جیسی آئیں گے بیرون ملک پاکستانی جو رہتے ہیں ان کا ریمیٹنس بڑھ جائے گا کیونکہ وہ ان پر جو ہے نا بھروسہ کرتے ہیں. نمبر 1. دوسرا ان کا ایک خاص تھا, وہ آج بھی بولتے ہیں, اور وہ سیاحت کو جو ہے پاکستان کے اندر سیاحت کو ایک بہت ڈیفرنٹ لیول کے اوپر لے کر جانا چاہ رہے تھے, اور اس حوالے سے انہوں نے کام بھی کیا تھا کافی, اور ایک نئی ڈائریکشن دینے کی کوشش کی تھی سیاحت کو. یہ 2-3 جو ان کے بڑے اہداف ہیں جس کے ذریعے وہ, اور انڈسٹریلائزیشن تو ظاہر سی بات ہے وہ نواز شریف صاحب کا بھی کامن ہے, پیپلز پارٹی کا بھی کامن ہے, ان کا بھی کامن ہے, یہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے سب کے پاس ایک انڈسٹریلائزیشن کی ایک بیس تو موجود ہے. تو آپ کے بتائیے کہ آپ کو کہیں مسلم لیگ یا پی ڈی ایم جو اس وقت موجود ہے ان کے کوئی سیاسی پلان آپ کو نظر آتا ہے, یا انہوں نے کہیں ڈیفائن کیا کہ ہمارا یہ سیاسی پلان, ہمارا یہ معاشی پلان اور سیاسی پلان ہے اگلے 5 سال کے لیے اگر میں حکمران بنتے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا ابھی تک. دیکھیں, پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم ایک جماعت ہے ہی نہیں, وہ خود بھی نہیں کہتے. ابھی بھی انتخابات ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں الگ الگ انتخابات لڑائی, کشمیر میں الیکشن لڑا, یعنی یہ الائنس جسے کہتے ہیں یہ الائنس صرف حکومت سازی کا الائنس دنیا میں ہوتا ہے. یہ جیسے اسرائیل کے اندر 6 پارٹی الائنس حکومت قائم کر رہی, تو یہ جو الائنس, اس لیے پی ڈی ایم کا تو کوئی معاشی نقطہ نظر ہوگا بھی نہیں. نقطہ نظر اگر آپ کو لینا ہے تو مسلم لیگ کا ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے, جماعت اسلام تو بہت چھوٹی جماعت ہے اس پورے. ان کا جو پلان ہے میرے علم میں نہیں, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے بہت زیادہ صنعت کاری پہ توجہ دیتے ہیں, وہ خود صنعت کار ہیں, ان کو بڑا زوم ہے کہ بڑے صنعت کار ہیں. وہ جو ہے انفراسٹرکچر بنانے پہ, بہرحال موٹر وے کی تعمیر ان کا کام ہے, ماڈرن موٹر ویز کا, یعنی ماڈرن موٹر ویز جو وہ آغاز انہوں نے کیا تھا. پھر جو سیاحت کی بات کر رہے ہیں, مری ہائی وے جو ہے یہ بھی شہباز شریف کے دور میں بنی تھی پنجاب کے اندر. تو یعنی میں پی ڈی ایم کا حامی نہیں ہوں, میری وفاداری جس کے ساتھ دنیا کو معلوم ہے وہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشی پالیسی ہے وہ, یعنی مسئلہ جب تک اس ملک کے اندر آئین پر عمل درآمد شروع نہیں ہوگی, ہوتا کیا ہے. لیکن ہمارے سیاستدان کیا کہتے ہیں, ہمارے سیاست یعنی جو ہم کہتے ہیں فوج مداخلت نہیں کرتی ہے, سیاستدان ان کو انوائٹ کرتے ہیں مداخلت کے لیے, یعنی وہ ان سے کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کام کر دیں. دیکھیے عمران خان نے خود بھی کہا, عمران خان صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بل منظور کرانا پڑتا ہم ان سے کہتے تھے ہمیں ووٹ ڈلوا دو, یعنی خود انہوں نے کہا کسی اور نے بات نہیں. عمران حق صاحب سے میں پوچھنا پڑا بہت دیر سے, ذرا ان کا ایک بیانیہ مجھے لینا ہے. تو عمران حق صاحب, عمران خان جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر وہ حکمران بن جاتے ہیں, کل کے روز الیکشن ہو جاتا ہے پاکستان میں, تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, یا مڈل ایسٹ میں رہنے والے پاکستانی, یا یورپ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریمیٹنس جو ہے وہ زبردست طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کریں گے. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جو نمبرز ہیں وہ کیا ہیں,
پاکستان کی اس وقت جو موجودہ جی ڈی پی ہے اس کا 90% اس جی ڈی پی کا اگلے 3 سالوں کے اندر ہماری لون کا جو انٹرسٹ ہمیں واپس کرنا ہے اس کی مد میں جائے گا. یعنی کہ 10% آپ کے پاس جو جی ڈی پی بچا ہے وہ صرف آپ کے پاس ہوگا پورا ملک چلانے کے لیے. تو یہ ایک ایسا خوفناک سینیریو ہے اس وقت جو آ رہا ہے جو کہ ایک پاکستان کے لیے بہت مشکل حالات پیدا کرنے کی طرف جا رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ ذاتی طور پہ کیا کریں گے اگر عمران خان آ جائیں تو؟ جی، تو عمران خان آئے گا تو میں بذات خود تو مجھے بہت کانفیڈنس ہے اس کے اوپر. وہ سچا آدمی ہے اور وہ پیسہ نہیں کھائے گا اور اس کو صحیح جگہ لگائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے میرے اور بہت سے ساتھی ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور ان کمپیریزن ود ادر پارٹیز یہ سب سے بہترین اس وقت آدمی ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ہمت بھی ہے, گول اورینٹیڈ ہے, وہ بہت زیادہ کریجیس ہے اور دیکھیے گولیاں کھا کے بھی کھڑا ہو گیا اور وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. اب اپنی قوم کو وہ جگا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح ہمیں چلنا ہے, اس طرح نہیں. ہم اور بیرونی جو اثرات دوسرے ملکوں کے ہمارے ملک کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان کو بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم آزادانہ طور پہ اپنے ملک کو چلائیں. تو عمران خان صاحب آپ عمران خان کل کے روز جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں, حکمران بن جاتے ہیں, خزانہ خالی ہے, پیسے چاہیے پاکستان چلانے کے لیے, اور عمران خان صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی مجھے ہر بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ اپنے پاس سے $10,000 جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایز اے لون ایز اے قرض حسنہ جمع کرائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ جمع کرا دیں گے پیسہ آپ سمیت؟ اس کا میں کنفرم اس طرح سے نہیں کر سکتا. جس وقت پہلی دفعہ آیا تھا تو وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% لوگ جو تھے وہ فیور تھے اور وہ دیے انہوں نے پیسے اور دینا بھی چاہتے تھے. لیکن جو بیچ میں یہ حالات بدل گئے اس کی وجہ سے تھوڑا سا کانفیڈنس تو لوز ہوا ہے کہ اب وہ پھر سسٹین کر سکے گا نہیں. تو اب اس میں لوگ ضرور دیکھیں گے کہ اب یہ آیا ہے تو کیا اس کی حکومت آگے کس طرح سے چلے گی. تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ابھی بھی جو کانفیڈنس پبلک کا اس کے اوپر ہے دوسری اور کسی پارٹی پہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے دوسرے جو ہمارے فرینڈ کنٹریز ہیں, دوست ممالک ہیں, ان کو بھی اس کے اوپر بہت کانفیڈنس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو پیسہ دیا تو وہ ان کا ضائع نہیں ہوگا اور ان کے پیٹوں میں نہیں جائے گا جو حکمران ہے, بلکہ اس کو تعمیری اس میں لگایا جائے گا اور اس میں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کو بھی کچھ فائدہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ملک کی اشد ضرورت یہی ہے کہ ایک سچا اور حب الوطن لیڈر آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر عمران خان آ گیا اور اس نے کوئی اعلان کیا تو لوگوں کا کانفیڈنس تھوڑا سا شیٹر ضرور ہے, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگ جو ہیں اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے کہ کوئی فائنینشل سپورٹ پاکستان کو کی جائے, خاص طور پر ریمیٹنس میں اضافہ ہوگا اور ذاتی لوگ اپنی ذاتی جیب سے پیسے دیں گے. بہرحال یہ ایک مفروضہ ہے اور مفروضوں کے اوپر حکومتیں نہیں کھڑی ہوتی ہیں اور ظاہر بات ہے اس کے لیے ایک زبردست قسم کی پالیسی بنانی پڑتی ہے. آخری ریمارکس مسعود عبدالی صاحب, آپ اوورآل پاکستان کے اندر آنے والے وقتوں میں کوئی الیکشن قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں تو چونکہ آئین پر عمل درآمد کا میرا بنیادی موقف, میرا بیانیہ ذاتی بیانیہ کہتے ہیں وہ یہ کہ آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو آئینی تمام مسائل کا حل آئین کے اندر ہے. آئین میں دستور میں انتخاب کا طریقہ لکھا ہوا ہے. انتخابات یا تو مدت مکمل ہونے پر ہوں گے یا وزیر اعظم قومی اسمبلی توڑ سکتا تب ہوں گے. اچھا, وزیر اعظم قومی اسمبلی اسی وقت توڑے گا جب کسی طرح کے آپس کے مذاکرات شروع. اس وقت معاملہ تناؤ اتنا زیادہ ہے. دیکھیں ایک اور بڑا مسئلہ, اگر آج فرض کیجئے مثال کے طور پر ہم آج کی رات شہباز شریف قومی اسمبلی توڑ دیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ انتخابات کے لیے ایک غیر جانبدار حکومت آنا ضروری, یعنی ایک نگراں حکومت آئے گی. اچھا, نگراں حکومت کا وزیر اعظم جو ہے متحدہ حزب اختلاف اور حکومت کے مشورے سے ہوگا. یہاں تو عالم یہ کہ یہ دونوں میں نے صرف عمران خان نہیں, عمران خان اور شہباز شریف, عمران خان اور مریم نواز شریف, شہباز شریف بیچارہ پھر بھی شاید ہو, یہ تو شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے.
تو سوال یہ پیدا بڑا مسئلہ ابھی یہ ہو جائے گا کہ اگر ابھی اور انہوں نے یہ کل انہوں نے چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا کہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، مطلب ہمیں اعتماد نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ سراج الحق صاحب نے غلطی پیش کی کہ انتخابات جو ہے متراصد نمائندگی پہ ہونا چاہیے، اور ان کا کہنا یہ کہ کچھ اصلاحات بھی ہونے چاہیے تاکہ دھاندلی وغیرہ نہ ہو۔ اس طرح ای وی ایم کا مسئلہ ہے، یہ چاہتی ہے تحریک انصاف ای وی ایم آئے، بالکل ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے جو کام بھی جس کی وجہ سے شفافیت میں اضافہ ہو جائے ہمارے نظام کے اندر، وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا تو لیکن ظاہر اس سب کاموں کے لیے بات چیت کی ضرورت ہے نا، گفتگو کریں آپس میں۔ لیکن مطلب ہے کہ دونوں فریق، عمران خان کہتے ہیں کہ صاحب میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، وہ کہتے ہیں ہم گھڑی چور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھیں نا تو اتنی خراب قسم کی ایک دوسرے کے بارے میں لوگ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ انتخابات، میرا اپنا خیال یہ اگر میری رائے لی جائے تو موجودہ حکومت مینڈیٹ کھو چکی ہے، اس کا عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ میں نے اس میں بہتر یہ ہے کہ نیا مینڈیٹ لیا جائے۔ اور لیکن نیا مینڈیٹ آنے کے بعد بھی اگر کوئی ہینگنگ گورنمنٹ آ گئی اور پھر کوئی جناب پھر ایک ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ کر حکومت بنانی پڑی تو پھر یہی حالات ہوں گے، اور 2 سال کے بعد پھر کوئی نئی حکومت پیدا ہوگی، اور یہ بحران سے تو باہر نہیں نکل سکتے۔ دیکھیں جہانگیر صاحب، ہمیں اس بات پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ پارلیمان جمہوریت ایسے ہی چلتی ہے، یعنی ہم پتہ نہیں کہ ان لوگ کو ہوتا ہے کہ مضبوط حکومت نہیں ہونا چاہیے، مشاورت والی حکومت ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں اس کا بہترین مثال ہے نا اسرائیل، یعنی اسرائیل مسلسل جو ہے وہ خانہ جنگی کی شکار ہے، وہاں مسلسل بدامنی ہے۔ آپ نے دیکھیں اس کے باوجود 6 سال سے ان کے 4 انتخابات ہو گئے، ان کے پارلیمان اس وقت جو وزیر اعظم ان کا ہوتا ہے 120 کے نظام، 120 کی پارلیمان میں ہمارے نیتن یاہو صاحب کی 32 نشستیں ہیں سر، لیکن وہ حکومتیں چل رہی ہیں۔ یورپ حکومت ہم اس وجہ سے ڈرتے ہیں، اس کے اوپر ایک سیپریٹ پروگرام آپ کے ساتھ میں نے کرنا ہے۔ آئین پر عمل درآمد اگر تمام ہمارے ادارے راضی ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہمارا وقت بڑا محدود ہوتا ہے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے آج کوشش کی کہ پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو رکھوں، کیونکہ بھائی ایک بہت بڑی آبادی ہماری پاکستان کی کینیڈا کے اندر رہتی ہے، اور وہ سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہاں بیٹھ کر ہم کیا گفتگو کرتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے کوشش کی کہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں اور پاکستانی کس طرح سوچتے ہیں، یہاں پر کیوں عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہاں پر حزب اختلاف اور حزب حکومت دونوں آپس میں بیٹھ کر بات کرتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معاہدے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے گورنمنٹ کے اندر بات آگے چلتی ہے، اور گورنمنٹ ایک بہتر انداز میں آگے بڑھتی ہے، اور سب اپنا اپنا وقت پورا کرتے ہیں۔ اور جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں تو دونوں جو ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کے لیے راضی ہوتے ہیں، اور پھر باہر نکل کر جناب ایک زبردست قسم کی کمپین چلتی ہے، اور دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں، نئی حکومت آ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہاں پر کمیونیکیشن اس وقت جو بحران ہے وہ کمیونیکیشن کا بحران ہے، اور کوئی بھی بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان سے خدارہ بیرون ملک پاکستانی بھی یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدارہ بیٹھ کر بات کیجئے، کیونکہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے، اور سیاست جو نام ہی کمیونیکیشن کا ہے۔ عارف جہانگیری اگلے ہفتے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔